ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی بھی بات آئی جو محمد اکرم صاحب نے کی کہ لوگ پہلے ایک دوسرے کا پوچھا کرتے تھے, جایا کرتے تھے, اور اس پہ بھی ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں. لیکن کیا یہ جس طرح اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بزرگ تھے وہ کہتے تھے جی ہمارا زمانہ بہتر تھا. اگر میں بھی دیکھوں تو میں کہتی تھی میرا زمانہ اسکول کا بہتر تھا یا کالج کا تھا. آنے والا ہر زمانہ بد سے بدترین ہی لگتا ہے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا زمانہ اور بھی برا ہوگا؟ دیکھیں, جہاں زندگی میں آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی ترقی کرے گی بہت سارے فائدے ہوں گے, زندگی بظاہر بڑی آسان ہو جائے گی نا, وہاں کچھ چیزیں آپ کے پاس سے چلی جائے گی بیکاز ٹیکنالوجی کمز ود اے پرائز. اب وہ پرائز ہوگا کہ سٹریس بڑھ جائے گا آپ کی لائف میں, انسانوں سے کانٹیکٹ آپ کا کم ہو جائے گا, والدین سے کانٹیکٹ کم ہو جائے گا, گاڑیاں بڑی تیز ہوں گی مگر ڈسٹنس بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ کہہ بھی چکا ہوں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں, کہ آج کا جو وقت ہے بہت اچھا ہے, آنے والا جو وقت ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا اس سینس میں کہ ٹینشن بہت ہوں گے, سٹریسز بہت ہوں گے. اب آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی گاڑی ہو, بینک بیلنس اچھا ہو, یا آپ چاہتے ہو کہ پیار محبت ہو زندگی کے اندر, انسان سے تعلق ہو, آپ بیمار ہو تو کوئی آپ کو پوچھنے والا ہو؟ آپ کی پرائرٹی کیا ہے لائف کے اندر, یہ بڑی امپورٹنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بنگلہ گاڑی کے لیے جدوجہد کرنا بند کر دیں, بٹ واٹ از اے پرائرٹی ان یور لائف. پرائرٹی کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ پیار کو رکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور مٹیریلسٹک چیز کو؟ ہمارے ساتھ کالر اصغر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ آپ سنائیں. جی جی اللہ کا شکر. جی سر کہیے. ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ, کرم نوازی ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرا جی دیں. جی کہیں کہیں. جی السلام علیکم اصغر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت ہے؟ اللہ کا شکر جی بالکل. کل میں نے کافی ٹرائی کی آپ سے بات کرنے کی, کل بھی نہیں ہو سکی. چلیں آج ہوگی آپ سے بات. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس ہوا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ کلیمٹی آئی ہے تو ابھی دیکھیں مومن جو ہے نا, ایک دفعہ اس کو کسی جگہ سے نقصان ہوتا ہے نا, دوسری دفعہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو آج بھی مطلب لینڈنگ کے وقت جہاز کا پرابلم ہوا ہے ملتان ایئرپورٹ پہ. جی بالکل. اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہوئے ہیں. جی بالکل ہوئے. تو ہم ایک دن سفر کر رہے تھے تو بس پہ ایک بندے نے گاڑی کو روکا. گاڑی والے نے گاڑی کو, اس کو مسافر تھا, غریب آدمی تھا, تو اس نے اس کو بٹھایا نہیں. جب ہماری گاڑی تھوڑی سی آگے چلی نا تو گاڑی روک گئی. ڈرائیور نے, کنڈکٹر نے گاڑی کا اچھی طرح مطلب دیکھا, گاڑی بالکل ٹھیک ہے لیکن چل نہیں رہی. تو ایک بندہ کہتا ہے یار یہ جو بندے کو آپ نے بٹھایا نہیں اس کو تو دیکھیں. تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نہ کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, بریکیں لگا دو بریکیں لگا دو. اور گاڑی کو بریکیں لگی ہوئی ہیں, وہ بندہ ادھر بات کر رہا ہے جی بریکیں لگا دیں بریکیں لگا دیں, گاڑی چل نہیں رہی. بندے 3-4 ہم اس کے پاس گئے, ہم نے کہا یار تو بریکیں لگانا چھوڑ, جانے تو ہمیں غلطی ہوگی, آ جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتا. ہم نے کہا جی پھر آپ گاڑی کو تو چلنے دینا. تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں گاڑی چل پڑے گی. جیسے ہی ہم آگے گئے ہیں پھر دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کیا, گاڑی چل پڑی. تو ہم جب اسٹیشن پہ پہنچے تو وہ ہم سے پہلے بندہ آگے پہنچا ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہمارا جو پرابلم بنا ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ہاسٹائل فورسز جو ہیں یہ تو نہیں کوئی کنسنٹریٹ کر رہی کہ یہ جو یکے بعد دیگرے 5-4 انسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جو مینٹل کیفیت ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے. تو یہ آپ کیونکہ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایول فورسز جو ہیں اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آئی وڈ سے ایول فورسز کے زیادہ نیتیں بڑی ڈپینڈ کرتی ہیں. نیگلیجنس تو بہت جگہ ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اونلی ہم ایک تو بڑا ایزی ہے کہ کسی بھی شیطانی طاقت کو آپ بلیم کر دیں کہ یار کوئی کر رہا ہے ہم پہ یا کچھ ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس آور اون نیگلیجنس؟ دیکھیں شیطانی قوت کرے گی کس کے تھرو؟ آپ کے تھرو کرے گی نا, میڈیم تو آپ کو بنائے گی نا. اس سے پہلے اکرم صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی نا کہ برائی کو جب آپ برائی نہ کہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے حق کے لیے آواز اٹھانا بند کر دی اور برائی کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ایز, کیونکہ آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہے یا آپ کو فائدہ ہے تو آپ نے برائی کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ انسان کے اندر وہ جگہ کھولتی ہے, وہ دروازہ کھولتی ہے جس سے پھر شیطانی قوت آپ کے ذریعے کام کرتی ہے. ایک فیکٹ ہے, کچھ سالوں پہلے انٹیلیجنس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, میں تمہیں بتایا بھی کرتا ہوں,
کہ یس کچھ ہمارے دشمن ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ جرمنی میں جب میں تھا تو میرے ساتھ کچھ سائنسدانوں کی ایک بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جو کانسیپٹ دیا وہ بڑا امیزنگ تھا کہ کس طرح اس کو کہتے ہیں سائیکک وار یا سائیکک اٹیک کہا جاتا ہے اس کو, اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں, ہم تربیت کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جو اس طرح سائیکک اٹیک کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے غیر ذمہ داری ہماری نہیں, جو ہمارے میں کہوں گی افعال ہی کہیں گے اس کو, کہ مطلب اگین وہی پہلے دن والی بات کہ لاشیں پڑی تھیں اور آپ ان میں سے جویلری اتار رہے ہو یا آپ ان کو ڈھانک نہیں رہے ہو, یا کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو تو آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہو, تو یہ نیگلیجنس اور یہ جو بے حسی ہے یہ ہم میں اتنی کہ کوئی اور ہمارے ساتھ کیا کرے گا, ہم خود ہی اپنے ساتھ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ عبد الواحد تھے وہ بول رہا ہوں, کراچی سے بول رہے ہیں. جی جی سر کہیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے اپنے خواب کے بارے میں. سر جی خواب کا تو یہ سیگمنٹ نہیں ہے, آپ خواب کے لیے چاہیں تو ڈاکٹر موئز کو ای میل کر دیں 123boss@gmail.com پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کے بارے میں کب پوچھ سکتے ہیں ہم؟ آپ ای میل کر دیں ان کو, خواب کا سیگمنٹ جب ہوگا تب کال کرے گا, آج خواب کا سیگمنٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں, پہلا سٹیپ آپ نے کہا کسی بھی ٹراما کو ریلیز کرنے کے لیے ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. پہلے سے اس کو ایکسیپٹ کرا لے اس بات کو کہ یہ لاس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز چلی گئی ہے وہ اللہ کی رضا تھی, اللہ کی مرضی, واپس نہیں آئے گی. اچھا ایکسیپٹنس کے کیا کوئی ویز ہوتے ہیں کہ صرف بولنے سے, دیکھیں اب اس کو تو پتہ ہے, اس کو ہر کوئی بول ہی رہا ہے, اور بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں 3 دن کے سوگ کے بعد انسان کو ایک ایکسیپٹنس کا لیول آ جاتا ہے. وہ اصل میں تھوڑا سا مذہب اس کو بڑا اچھی طرح آپ کو بتاتا ہے. جب تک وہ شخص جو مر چکا ہے اس کی لاش آپ کے سامنے ہوتی ہے, اس وقت تک ایکسیپٹنس بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ فوراً لاش کو جو ہے اس کو خاک کے سپرد کر دیں, جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جائے. جیسے ہی تدفین ہوتی ہے وہاں سے کلوزر کا عمل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تدفین ہوگی نا, اب آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, اسے چھو نہیں سکتے, اب وہ رہے گا آپ کی یادوں میں یا تصویروں میں. ٹھیک ہے, مگر فزیکلی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے کلوزر شروع ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انسان ٹراما میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا اس کو مینٹلی بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ پہلے اس کو اپنے مینٹلی اس شخص کو حوالے کرنا پڑے گا, چھوڑ دیا, اور پھر اس کے بعد اس کو کلوزر کے پروسیس. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیٹنگ گو آپ کو سکھایا جاتا ہے, آپ کا دین سکھاتا ہے لیٹنگ گو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف ایک دن واپس جائے گی, اور پھر کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا, یہ آپ کا ایمان اور یقین ہے. تو جب کوئی چلا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, اور بعض دفعہ حادثات ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, وہ تکلیف اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, مگر اس کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ جتنا آپ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں نا, تو ابھی میں یہ پروگرام اس کے لیے تو نہیں ہے, مگر فیکٹ ہے کہ اس ڈائمنشن میں جہاں وہ چلی جاتی ہے چیز, وہاں تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے, وہ کنیکشن رہتا ہے. ہمارے ساتھ کالر مسز خان اسلام آباد سے. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مسز خان آپ؟ اللہ کا شکر. اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز سلو کر دیجیے گا. اچھا جی. میری بیٹی ہے, اس کے ہسبینڈ کی ایکسیڈنٹ میں 2 ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ان کے نا 2 بچے ہیں, لیکن وہ اس ٹراما سے نہیں نکل رہی ہے. وہ مطلب جیسے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدت کے بعد آپ ہماری طرف آ جائیں یا کچھ اس طرح, تو وہ کہتی ہے جی نہیں, میں اپنے, یہ میرا گھر ہے, یہ میں اپنے والدین کے پاس نہیں آنا چاہتی, اور جبکہ اس کی لک آفٹر کرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ کہتی ہے میں اپنے کمرے میں مجھے سکون ملتا ہے, یعنی اس قسم کی باتیں وہ کرتی ہے. تو اس کو ٹراما سے, اور بچوں کو کہتی ہے تمہارا باپ مر گیا ہے, ایسے ہے. تو آپ بچے بہت چھوٹے ہیں, ایک تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس ٹراما سے کیسے اسے نکالیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں تو ان کو ایک نظر دیکھنا چاہوں گا. اگلے ماہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں, تو پلیز میرے پاس لے آئیے ان کو. اچھا, میں اسلام آباد, بچی دوسرے شہر میں رہتی ہیں. اچھا, چلیں اس شہر میں کچھ تو چیزیں بتاتا ہوں, اگر وہ نہ ہو سکے تو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں. یہاں پہ تھوڑی سی پروفیشنل ہیلپ چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. تھینک یو سو مچ. جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ جو بچی ہے جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, شاید اس گھر یا خاندان میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں,
تو اگر بہت سارے لوگ ہوں تو بڑا آسانی سے انسان کو نکالا جا سکتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد جب کوئی شخص مرتا ہے تو تکلیف اس شخص کو تو بہت ہوتی ہے, لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ذہن میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار اب مطلب ہونی ہے, انتقال ہونا ہے, بڑھاپا ہو گیا یا کوئی اور بھی جوانی میں بیماری ہو جائے کسی شخص کو. تو اب عارفہ کریم اس کے والدین بھی مطلب مینٹلی پریپیئر ہو گئے تھے اس جگہ کے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو یہ حادثاتاً موت ہوتی ہے یہ ایکسیپٹ کرنا مجھے لگتا ہے زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ جیسے آپ گھر پہ انتظار کر رہے ہو کہ وہ ابھی آئیں گے اور خبر کچھ اور آتی ہے, یہ انسان کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا ہے, تو یہ ٹرامیٹائز ہو جاتا ہے انسان. غم اپنی جگہ, گریف اپنی جگہ. پہلے انسان ٹرامیٹائز ہوتا ہے اور وہ ٹرامیٹائز کے بعد جو گریف جو ایک ورڈ ہے نا, انگلش کا ایک ورڈ ہے جس کو ہم غم کہیں گے یا دکھ کہیں گے, یہ ایک طرح سے پوٹ پوری ہے, یہ آملیٹ ہے جس میں بہت سارے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو گریف اس بات پہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بلی کھو گئی, یو کین ایکچولی گریو. آپ کا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یو کین گو تھرو اے گریف پروسیس. تو گریف could be due to many things, right? تو it's a mixture of so many things that can happen in your life. تو we are going for a break. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے ایکسیپٹنس ایک لیول ہے, لیٹنگ گو از ون لیول. جس طرح فزیکلی کسی شخص کو دفناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ تیسرے دن اس سوگ کو ختم کرتے ہیں, اسی طرح مینٹلی جو کس کرنا ہے وہ ایک پروسیس سے تو آپ کو گزرنا ہی, لیکن اس کے بعد آپ کو تھیراپیز کیا کرنی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. سو یو کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر.